اسلام نے ٹائٹل دیا ابو بکر کو، میرا ابو بکر، میری پوری امت میں اگر کسی کے دل میں رب نے زیادہ شفقت و رحمت و محبت و مودت رکھی ہے تو وہ سینہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ حضور پاک نے انہیں ٹائٹل عطا فرمایا، انہیں رتبہ حضور نے پاک علیہ السلام نے سنایا اور بتایا۔ یہ ابو بکر، صحیح بخاری جلد اول، صحیح بخاری، ضعیف بخاری بھی نہیں، صحیح بخاری جلد اول، صفحہ کتاب المناقب صفحہ 517، قدیمی کتب خانہ، یہ ورقے کی بائیں سائڈ بنتی ہے جو کراچی سے چھپی ہے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور دو باتیں کی۔ افسوس آج ایک بات بیان کرتے ہیں، ایک چھپا دیتے ہیں۔ خطبہ صدیق اکبر بتاتے ہیں، خطبے کی روایت نہیں بتاتے۔ ایک ہی صفحے پہ، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی پیراگراف میں یہ جملے دونوں موجود ہیں۔ تو پورا صدیق مانو، ادھورا صدیق نہیں مانو۔ صدیق سے محبت پوری ادھوری نہیں، نہ بڑا رافضی بننا چاہو نہ چھوٹا رافضی بننا چاہو، پورا ابو بکر مانو۔ سنو، اماں فرماتی ہیں حضرت ابو بکر آئے تو لوگوں میں اعلان کیا، فحمد اللہ وثنا علیہ، خطبہ پڑھا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہے لوگو، اگر تم حضور پاک کو خدا سمجھ کر عبادت کرتے تھے، سن لو پھر حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور یقیناً کرتے ہیں اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اس پر موت نہیں آئے گی۔ اتنی بات کر کے مولوی اگلے حدیث کے ٹکڑے کو ماں کا دودھ سمجھ کے پی جاتا ہے، اگلا جملہ بتاتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ 105 پہ کرونا کا بخار آ جاتا ہے، سانپ سوکھ جاتے ہیں، جو اگلے جملے میں ابو بکر نے حیات النبی کی بات کی ہے، وہ جملہ نہیں بتائیں گے۔ بھائی وہ بھی تو یہی حدیث ہے، یہی صفحہ ہے، یہی کتاب ہے، یہی روایت ہے، یہی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، وہ بات بھی تو دیکھو۔ او سنو، اماں فرماتی حضرت ابو بکر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اس رب کریم کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان کی ملکیت ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر امت کے لوگوں اعلان کر رہا ہوں، پیغمبر پہ دوسری موت نہیں آئے گی۔ وہ دوسری موت کون سی ہے؟ اسی بخاری کے اسی حاشیے پہ لکھا ہے والاحسن ان یقال ان حیاتہ فی القبر لا یتعقبها موت بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم، کا دوسری موت سے مراد یہ ہے ابو بکر عقیدہ دے رہے ہیں کہ جب پیغمبر قبر میں جائیں گے رب زندگی دے گا، ہمیشہ زندہ رہیں گے، قبر میں موت نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، علماء دیوبند۔ ابو بکر صدیق کا اگلا جملہ بھی تو بولے نا، یہی ابو بکر عقیدہ حیات النبی سنا بتا سمجھا رہا ہے، یہ تو نہیں بتاتے، خالی خود صدیق اکبر پڑھ کے اگلے جملے کو آپ چھوڑ دے۔ یاد رکھیں دین پر پہرا تھا، پہرا ہے، پہرا برقرار رہے گا، ان جیسے دین کے چوروں کا تعاقب جاری رہے گا۔ یہ بات ہے تم آدھا جملہ کہہ جاؤ، کو صرف تم نے بخاری شریف کو دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں پڑھا، تم نے حدیث پاک کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے دو بندوں کے سامنے جھوٹ بول کے میرے کسی ساتھی بندے کو تم خراب کر جاؤ، لیکن جو دین پر ماہر ہوتے ہیں اس نے چوری پکڑ لینی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی روتا نہیں تھا تو کسی نے کہا حضرت حسین کا گھوڑا رات کے 12 بجے دھوپ پر بندھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تیرے پیو رات دے 12 بجے دھوپ کٹی گئی، رات 12 بجے تیرے ابا نے دھوپ نکالی تھی، تو بابا وہ بات کریں جو بات کرنے والی ہو، آدھی آدھی نہیں کریں۔ ایک جملے میں دو جملے نکال کر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بیوی پوچھ رہی تھی خاوند سے، میرے خاوند صاحب دوائی کھا لی؟ اس نے کھا لی کہا نا، خالی نہیں کہا، تو اس نے کہا دوائی کھا لی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں بیگم، دوائی کی بوتل تو بھری ہوئی تھی۔
انہوں نے کہا میرا مطلب ہے دوائی پی لی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، دوائی تو سرخ تھی۔ کہا میرا مطلب دوائی کو پی لیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، پی لیا، یہ ارکان تو مجھے تھا۔ انہوں نے کہا میرا مطلب منہ کھول کے دوائی اندر رکھ لی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو فریج کھول کے دوائی اندر رکھ دی تھی۔ تو یوں نہیں چلے گا بھائی، بات حقیقت ہے، جو بات کرو گے ہم اس کو پکڑیں گے۔ لوگوں کے ہاں غلط بات بنتی نہیں ہے، زور زبر سے بناتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، اس کا حاجی نام تھا۔ تو حاجی کو ایک شخص سے اختلاف تھا، ایک شخص اس کو گالی دیتا تو ڈرتا کہ یہ تو حاجی ہے، اگر میں حج کے نام سے گالی دوں گا مولوی تو میرے اوپر حج کی توہین کا فتویٰ لگا دیں گے۔ تو وہ زور سوچتا بھی حاجی کو گالی دوں، حاجی کو دوں۔ 1 2 4 5 دن میں اس نے کوئی جملے نکال لیے، اور ایک دن حاجی کو آ کے کہا، اوے حاجی، تو ہے حاجی، تیرے ساتھ ایک وزن بنائے تو بنتا ہے چاجی۔ چاجی کو فارسی میں کہتے ہیں کمان، کمان کے اوپر گاف لگائے تو بنتا ہے گمان، گمان کا اردو ترجمہ کرو تو بنتا ہے شک، شک کے نقطے ہٹا کر گاف لگا دو تو بنتا ہے ساگ، ساگ کا معنی ہوتا ہے کتا، لہذا تو کتا ہے۔ بنتا نہیں ہے، ادھر ادھر کر کے اس نے بنایا۔ اسے کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ان بھان متیوں نے کنبا جوڑا۔ بھائی دلیل دو جو ابو بکر کی ہے پوری بتاؤ۔ قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران 4 پارہ 2 صفحہ آیت نمبر 106 سورت آل عمران، رب کریم فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کچھ کے چہرے سفید اجلے ہوں گے۔ آیت اتری، حضور پاک پر حضور کے صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا۔ امام سیوطی تفسیر در منصور میں حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، دنیا میں بھی کالے چہرے والے کچھ لوگ ہیں، سفید چہروں والے کچھ لوگ ہیں، کیا یہ مراد ہے؟ فرمایا جی نہیں یا رسول اللہ، جب رنگ کا کالا رنگ کا سفید مراد نہیں ہے تو پھر کون ہے جو قیامت میں سفید چہرہ لے کر آئے گا، قیامت میں سیاہ چہرہ لے کر آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ ہے سب کی ہے، پیش کروں حدیث، توجہ، حضور پاک نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ میرے صحابہ عقیدہ سن لو، اس آیت کی تشریح، تفسیر، ایکسپلینیشن، وضاحت سن لو۔ قیامت کے جن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے وہ عقیدے کے بدعتی، عمل کے بدعتی ہوں گے، اور جن کے چہرے قیامت میں بھی سفید چمکتے دمکتے رہیں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ توجہ رکھنا، حضور پاک نے کیا فرمایا؟ جن کے چہرے سیاہ پڑیں گے یہ گمراہ اہل بدعت ہوں گے، چاہے عقیدے کا بدعتی ہو یا عمل کا بدعتی ہو، لیکن جن کے چہرے چمکتے دمکتے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ سارے بولیے، سارے، وہ کون ہوں گے؟ سب بلند آواز سے بولیے، کون ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے بولیے، ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے نبی پاک نے، جس پہ کلمہ
تو نے بھی پڑھا جس پہ کلمہ میں نے بھی پڑھا، جس کے کلمے پڑھنے کی بدولت ہمیں قیامت میں سفارش ملے گی۔ میرے دوستو، ہمارا منجا، ہمارا مأوا، ہمارا ملجا، ہمارا ٹھکانہ، محبت کا اصلی گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اہل سنت والجماعت دیا۔ تبھی میں نے کہا یہ کسی مولوی کا نام دیا ہوا نہیں ہے، کسی پیر فقیر کا نام دیا ہوا نہیں ہے، کسی عالم و مناظر کا نام دیا ہوا نہیں ہے، یہ وہ نام ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے دیا۔ توجہ رکھنا، اب میں اس لفظ کی تفسیر پیش کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت نام تو ملا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت کا کیا معنی، والجماعت کا کیا معنی؟ سنیں، اہل سنت اس سے بھی ایک لفظ مراد ہے، ایک مطلب ہے، والجماعت اس سے بھی ایک مطلب ہے۔ یہ ہڈن پکچر پیش کر رہا ہوں، توجہ۔ اہل سنت دین نبی سے لینا، والجماعت اس کی تشریح حضور کے صحابہ سے لینا۔ کیا مطلب؟ دین نبی سے لینے کا کیا مطلب؟ اور تشریح صحابہ اور حضور کی اہل بیت سے لینے کا کیا مطلب؟ جب دین حضور سے لے رہے ہیں، تشریح بھی حضور سے لے لیں، فائنل، بات ہی ختم۔ صحابہ کی ضرورت کیا ہے؟ کس بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ توجہ رکھنا، حضور ہیں دین سنانے والے، صحابہ ہیں دین سننے والے۔ توجہ توجہ، حضور ہیں دین بتانے والے، صحابہ ہیں دین سمجھنے والے۔ حضور ہیں بولنے والے، صحابہ ہیں دیکھنے والے۔ اور دیکھنے والا سمجھتا ہے بولنے والے کی مراد کیا ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، میں مثال اور دیتا ہوں۔ ایک ہے لفظ لکھ کر دے دو، ایک ہے بولتے ہوئے سنو۔ آپ کو لفظ لکھا ہوا ملے نا تو آپ ایک کے کئی مطلب لے لیں گے، اور اگر آپ کو کوئی بول کر بتائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے نہیں بولتے، اتنا مجمع ہے، کیا ہے؟ گھڑی۔ اب میں نے دکھایا اور بولا، آپ سمجھ گئے کہ یہ گھڑی۔ اگر یہ گھڑی لکھی ہوئی ہو، مفتی نور محمد آصف دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، یہ لکھیں لفظ گھڑی اور دیں بھائی ایک دوست کو، اور ساتھ ایک جملہ لکھیں کہ بھائی گرمیاں ہیں، ہمیں گھڑا تو نہیں چاہیے، ٹھنڈے پانی کے لیے گھڑی چاہیے۔ اب بتاؤ گھڑی کا معنی یہ ہوگا؟ بولیے بولیے۔ بھائی فاروق حیدری ہیں، وہ ایک جملہ اور کہیں، وہ کہیں میں سعودیہ رہ کر آیا ہوں، جب حضور پاک کے روزے پہ جاتا تھا، اللہ ہر مسلمان کو لے جائے، وہ ایک عجیب گھڑی ہوتی تھی۔ بولو بولو، اب گھڑی کا معنی یہ ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ ایک اور بات، خاص صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت یہ فلاں غلط عقیدے والے نے حدیث لکھ کے دی، ذرا چیک فرمائے۔ خاص صاحب نے کتابیں کھولی، روایات دیکھی تو چوری پکڑی گئی۔ فرمایا بیٹا یہ حدیث نہیں، گھڑی ہوئی بات ہے، بتاؤ اب گھڑی کا معنی یہ ہے؟ اوے حدیث پر گھڑی کا لفظ آیا، معنی جھوٹ ہے۔ بھائی فاروق نے روزے اقدس پر گھڑی کی بات کی، معنی زمانہ ہے۔ مولانا نے پانی کے گھڑی کی بات کی، معنی چھوٹا مٹکا ہے۔ میں نے گھڑی دکھا کر بات کی، معنی ٹائم پیس ہے۔ اب ایک لفظ گھڑی ہے، مطلب کئی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بولے سامنے والا دیکھے تو مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور بولنے والے، صحابہ دیکھنے والے، اہل سنت
دین نبی سے لے گے، والجماعت تشریح نبی کے صحابہ سے لے گے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک مثال اور دے دوں، چلو میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں اسپیکر خراب ہے، حالانکہ اسپیکر بھائی جنید کا ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، کہیں میرے جانے کے بعد آپ اس سے گلہ کریں، میں مثال دے رہا ہوں کہ اسپیکر 2 نمبر ہے۔ میں جب یہاں یہ جملہ بولوں گا اسپیکر 2 نمبر ہے تو معنی کیا ہوگا کہ یہ اسپیکر کیا ہے؟ جس سے آواز آ رہی ہے۔ اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قومی اسمبلی میں کہیں اسپیکر 2 نمبر ہے تو معنی کیا ہوگا؟ بولو بولو۔ وہاں وہ ایم این اے مراد ہوگا جو کنٹرولر آف دا ہاؤس پورے ایم این ایز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہاں اسپیکر سے مراد وہ ہوگا، یہاں اسپیکر سے مراد اور ہوگا۔ آپ نے فرق کیوں کیا ہے؟ دونوں جگہ اسپیکر کا معنی ایک کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے بھائی جگہ دیکھی جاتی ہے، ماحول دیکھا جاتا ہے، کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آج میں اس اسٹیج پر بیٹھ کر ایک جملہ سمجھا رہا ہوں، حضور پاک نے ہمیں نام دیا اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا معنی دین نبی سے لو، والجماعت کا معنی تشریح صحابی سے لو۔ اور بھائی صحابی سے کیوں لیں؟ یہ لفظ کہاں بولا گیا؟ حضور نے کب بولا؟ کب فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ کیسے فرمایا؟ کس ماحول میں فرمایا؟ ان باتوں کے گواہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، وہ بتائیں گے، حضور کی بات سمجھ آئے۔ خدائے دوست خان صاحب ہیں، یہ کوئٹہ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب بہت سے علماء کرام یہ بولتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور دعا پڑھ لیا کریں، جبکہ ہمارے محلے کے امام صاحب کہتے ہیں مشکات شریف میں حدیث پاک ہے حضور پاک علیہ السلام فرض کے فوراً بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہ کوئی اس طرح کی دعا کو نہیں مانتے۔ اس بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ خدا دوست خان صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کے امام صاحب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کے امام صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ رسالت امام علیہ السلام نے تو سنت کے لیے فرمایا کہ یہ نمازیں گھر میں پڑھو، سنت کی نماز گھر میں پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ سنن نبی داؤد میں بھی اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ تو وہ کہتے فوراً اٹھ کے اس وقت سنت ادا کر لیتے۔ اس امام صاحب سے کہیں جرت فرمائیں اور ہمیں ایک ثبوت دکھا دیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا ہے، آپ علیہ السلام نے وہی فوراً سنت ادا کی ہے، کوئی آپ علیہ السلام نے اس میں دعا بھی نہیں پڑھی، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی۔ یہ امام صاحب دکھا دیں۔ اس امام صاحب نے مشکات شریف کا غالباً صرف نام دیکھا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے مشکات شریف کو خود پڑھا ہے سبکن اور مشکات شریف کی حدیث کو یہ سمجھا ہے۔ مشکات المصابیح الحمدللہ ہم نے پڑھی بھی ہے اور ہم نے پڑھائی بھی ہے، اور میں نے اس کے مستقل عوام میں بھی درس دیے ہیں، طلبہ میں تو دور رہا، اور الحمدللہ اس پر میرا ایک عرصہ گزرا ہے۔ اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہے جیسے آپ اپنے امام صاحب کی بات پیش کر رہے ہیں، بلکہ احادیث پاک ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو احادیث کتب سے آپ کو چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے آیت الکرسی خود بھی پڑھی ہے اور آیت الکرسی کی ترغیب بھی دی ہے کہ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ سنن نسائی ہے، اس کی عمل الیوم واللیلہ ثواب من قراءت الکرسی دبر کل صلاۃ کے تحت جلد نمبر 6، یہ سنن کبریٰ نسائی کی سنن کبریٰ ہے، سنن صغریٰ نہیں ہے 2 جلدوں والی، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ 30 پر ہے۔ یہ دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے سوائے موت کے کوئی اور چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔
اس حدیث پاک سے تو سمجھ آتا ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی پڑھی بھی ہے، اور آیت الکرسی کے پڑھنے کا حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو آپ کے امام صاحب کی بات پر میں حیران ہوں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور رب کریم ان کو ہدایت کاملہ کے ساتھ رکھے۔ انہوں نے پتہ نہیں ایسی بات آپ کی کہاں سے لے لی اور کس طرز پہ آپ کو کہہ دیا کہ آپ آیت الکرسی بھی نہ پڑھیں۔ آیت الکرسی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں لمبی دعاؤں میں مشغول نہ ہو جائیں، کسی اور عمل میں مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر تک تشریف لے آتے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا قریب گھر ہے اور گھر آ جاتے ہیں تو ایک قدر تاخیر ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ آپ نماز ہی کے لیے تو آ رہے ہیں، اس دوران آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دوران آپ چھوٹی سی کوئی اور دعائیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا یوں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی ہے کہ جیسے سلام پھیرا، جس کے بعد سنتیں ہیں، سنت کے ادا کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں فرمائی۔ فوراً کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا ہی نہیں مانگی اور فوراً اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ اکبر کر لیا، یوں نہیں ہے جیسے آپ کے امام صاحب سمجھیں۔ آپ کے امام صاحب تھوڑا اس مسئلے میں تھوڑے زیادہ کچھ تیز بن رہے ہیں۔ یہ صرف امام صاحب کی بات ہوتی نا تو میں تھوڑی سی نرمی کر لیتا، آج کل یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ مجھے ایک مسجد میں ایک مرتبہ نماز پہ اتفاق ہوا، مجھے تو اپنی نماز پڑھنے پر تھوڑا سا شک ہو گیا کہ میں نے کن کے پیچھے نماز ادا کر لی ہے۔ سلام پھیرا امام صاحب نے، دوسرے سلام کے بعد جیسے اسپرنگ لگاؤ، امام صاحب نے شٹک کر کے اٹھ کے ایسے دوڑ لگائی اور جا کر جو ہے نا ایک طرف اللہ اکبر کر کے سنتیں پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا یار چلو اجتماعی دعا کے مسائل میں لوگ کچھ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ثابت ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول نے مانگا ہے، تو یہ امام صاحب اپنی بھی نہیں مانگتا، اپنی تو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو منع کر رہے ہیں کہ آپ اجتماعی دعا نہ کریں، اگرچہ اجتماعی دعا نماز کے بعد ثبوت موجود ہے۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے جامع ترمذی شریف کی شرح یہ معارف السنن میں اس پر احادیث کی پوری لسٹ دی ہے۔ محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے اندر احادیث دی ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس پر دلائل دی ہیں۔ اس طرح کئی دلائل موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں اس پر موجود ہے، میرا مستقل یوٹیوب پر اس پر کلپ موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا حکم کچھ پراپاگنڈا حضرات کرتے تھے، ہم نے ان کا جواب دیا، ان کو باقاعدہ ہم نے پروف کر کے احادیث دکھائی ہیں۔ آپ اگر اس یوٹیوب کے چینل پہ میرے نام کے ساتھ سرچ کر کے وہاں سے یہ کلپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب بھی جس کے پیچھے ہم نماز پڑھی وہ اسی قسم سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے بعد میں ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی صرف نماز والا میں صرف دعا کا مسئلہ ہے یا آپ کا عقیدہ بھی کچھ اور ہے؟ جیسے ان کا عقیدہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے متعلق غلط، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اعتماد کر کے ان کے فتوے کو ماننے کے بارے میں تھوڑا یہ تھڑکو بڑکو ہوتے ہیں، تو یہ وہ تو نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں وہ نہیں ہے، صرف دعا کے مسئلے مولانا ڈنڈی مار رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کو سمجھایا، اللہ کرے ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو سمجھانا ہمارے اس میں اختیار میں ہے، وما علینا الا البلاغ ہے نا، کہ ہمارے ہاں پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو بہرحال مان گئے تو مان گئے، نہیں مان گئے تو ان کا اور ان کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے امام صاحب سے بھی ذرا آپ تحقیق فرمائیں، انہیں جا کر پوچھے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ تو کہیں وہ ان والا تو نہیں، آپ کہیں دائیں بائیں تو نہیں ہو گئے، یا صرف دعا کے مسئلے کی حد تک یہ اس طرح پریشان ہے؟ اگر پریشان ہے تو آپ ان کے دلائل پیش کر لیں۔ امید ہے کہ اگر یہ مخلص ہوں گے اور ان کے عقیدے خراب نہیں ہوں گے تو اس کلپ میں ان کے لیے شافی کافی علاج موجود ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا